حدیث شریف میں یہ مضمون آیا ہے، حدیث شریف میں یہ مضمون آیا ہے کہ اللہ ہر بندے کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں، بشرطے کہ وہ جلد بازی سے کام نہ لے۔ یہ حدیث شریف ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ ہر بندے کی ضرور دعا قبول فرماتے ہیں بشرطے کہ وہ جلد بازی سے کام نہ لے۔ انسان تھوڑ دلا ہے، تھوڑ دلا، چھوٹا سا دل، انسان تھوڑ دلا ہے، 4 دن اللہ سے دعا مانگتا ہے اور اس کا مقصد پورا نہیں ہوتا تو آس توڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ میں نے تو اللہ سے بتیری دعائیں کی مگر میرا کام نہیں ہوا۔ یہ انسان کی کمزوری ہے، وہ تھوڑ دلا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں، لیکن انسان چاہے کہ ہتھیلی پر سرسوں جما دے تو ہتھیلی پر سرسوں نہیں جمع کرتی۔ اللہ نے جس کام کے لیے جو وقت مقدر کیا ہے اس وقت تک دعائیں کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، وہ وقت آئے گا دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو حضور نے فرمایا کہ بندہ اگر بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے، جلد بازی نہ کرے تو اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ لیکن بندہ ہتھیلی پر سرسوں جمانا چاہتا ہے۔ ہتھیلی پر سرسوں جمانا سمجھتے ہو نہیں؟ ہمارے پاکستان کے جو بھائی ہیں وہ تو سمجھتے ہوں گے، لیکن ہمارے ہندوستان کے جو بھائی ہیں یہ نہیں سمجھتے ہوں گے، اور ہمارے گجراتی بھائی تو بالکل ہی نہیں سمجھتے ہوں گے۔ ہتھیلی پر سرسوں تو جانتے ہیں، سرسوں یہ جس کا تیل نکلتا ہے، اس کو ہتھیلی پر جمانا یعنی ہتھیلی پر یوں پھیلا کر کے پانی ڈالو، چھڑکو اور وہیں اگ جائیں۔ ہتھیلی پر جمانا کے معنی ہتھیلی پر اگانا۔ اور یہ سرسوں اتنا جلدی اگتا ہے کہ جب شادیاں ہوتی ہیں تو صحن کے اندر سرسوں لے کر کے ویلکم سرسوں سے لکھ دیتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر ہلکا ہلکا پانی چھڑک دو گے، شام کو چھڑک دو گے تو صبح وہ سارے سرسوں اگائیں گے اور سبزے سے لکھا ہوا ویلکم۔ 24 گھنٹے ہوتے ہوتے وہ سرسوں اگ کر کے وہ اس کے ہرا ہرا آ جائے گا اور پورا لکھا ہوا گھاس سے لکھا ہوا ویلکم۔ تو سرسوں بہت جلدی اگتی ہے، اور اس مبالغہ لوگوں نے یوں تک کیا ہے کہ اتنی جلدی اگتی ہے کہ ہتھیلی یوں کرو، سرسوں لے کر کے بالکل پھیلا دو اور دوسرے ہاتھ سے پانی ذرا چھڑک دو اور پھر یوں دیکھ کر کے یوں دیکھو تو وہ لہلہا رہا ہوگا کھیت۔ یہ لوگوں نے مبالغے کیے ہیں کہ اتنی جلدی سرسوں جمتی ہے۔ سرسوں جمنا کا مطلب سرسوں اگنا۔ تو انسان ہتھیلی پر سرسوں جمانا چاہتا ہے تو ہتھیلی پر سرسوں نہیں جمع کرتی، وہ تو سرسوں جمتی ہے ہتھیلی پر، لیکن سارے کام اس طریقے سے پھٹافٹ انسان چاہے اور اس کے مقصد کے مطابق پورے ہو جائے ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، وقت پر پورے ہوتے ہیں۔ میں ایک حدیث شریف سناؤں، ہجرت سے پہلے کا دور ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ مکی زندگی میں صحابہ کس طرح سے ظلم و ستم کا تخت مشق بنے ہوئے تھے، کس طریقے سے ان صحابہ پر ظلم کیا جاتا تھا، ستایا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، وہ سب داستانیں آپ حضرات نے پڑھی بھی ہوں گی، سنی بھی ہوں گی۔ ایک مرتبہ کا قصہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبہ شریف کے سائے میں لیٹے ہوئے تھے۔ آپ میں سے بہت سے حضرات نے حج کیا ہوگا، کعبہ بہت بڑی عمارت ہے، اس کا سایہ بہت بڑا سایہ پڑتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبہ شریف کے سائے میں لیٹے ہوئے تھے کہ اتفاق سے چند ایسے ضعیف کمزور مسلمان جو اپنے آقاؤں اپنے بڑوں کے ہاتھ میں قید تھے، مار پٹائی ان کی ہو رہی تھی، ان پر ظلم و ستم ہو رہا تھا، ایسے 2-4 کسی طرح سے چھوٹ گئے اور وہ موقع پا کر کے وہاں سے گھروں میں سے بھاگ کر کے حضور کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضور سے ملنے کے لیے چلے ہیں۔ تو حضور کے گھر گئے، ادھر گئے ادھر گئے، حضور جب کہیں نہیں ملے تو کعبہ شریف میں آئے تو حضور لیٹے ہوئے تھے۔ یہ صحابہ آ کر حضور کے پاس بیٹھ گئے، انہوں نے آ کر بیٹھ کر کے اپنے کرتے اٹھائے، اپنی پیٹھیں دکھائی
ان کی پیٹھیں مار کر کے لہو لہان کر رکھی تھی، گرم پتھروں پر لٹا کر سنگریزوں پر گھسیٹ کر سب زخمی کر رکھی تھی. انہوں نے اپنی پیٹھیں دکھائی اور دکھا کر کے کہا کہ یا رسول اللہ دیکھیے ہمارا کیا حال کر رکھا ہے، آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے اللہ سے کہ اللہ تعالی حالات بدلیں. جب یہ انہوں نے درخواست کی تو حضور لیٹے ہوئے تھے، ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ابھی اتنا جلدی گھبرا گئے؟ حضور نے فرمایا کہ پچھلی امتوں پر ایمان لانے کے جرم میں کسی کو کھڑا رکھ کر سر پر آرا رکھ کر چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، مگر اس کے منہ سے اللہ کے علاوہ کچھ نہیں نکلا. کسی کو ایمان لانے کی سزا یہ دی گئی کہ ایک درخت کی بڑی ٹہنیاں قریب لا کر اس کی دونوں ٹانگیں ٹہنیوں سے باندھ کر کے ٹہنیاں چھوڑ دی گئی تو چیر کر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، مگر اس کے منہ سے اللہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں نکلی. کسی کے ساتھ یہ کیا گیا ہے کہ گرم کڑھاؤ تیار کیا گیا اور تیل جب اس کے اندر کھولنے لگا تو اٹھا کر کے اس کے اندر ڈال دیا گیا اور ڈالتے ہی وہ کوئلہ ہو گیا، مگر اس کے منہ سے اللہ کے علاوہ کچھ نہیں نکلا. کسی کے ساتھ یہ کیا گیا ہے کہ خندق کھود کر کے وہ ساری آگ سے ڈھکا دی گئی ہے اور جب اس پر آگ ڈھک گئی تو اٹھا کر کے اس آگ کے اندر ڈال دیا گیا ہے اور جلتے ہی وہ کوئلہ ہو گیا، ڈالتے ہی وہ کوئلہ ہو گیا، مگر اس کے منہ سے اللہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں نکلی. وہ ایسے حالات بھی ان کے اوپر آئے ہیں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول متى نصر الله الا ان نصر الله قريب. اللہ نے فرمایا کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ جنت میں پہنچ جاؤ گے اور پچھلی امتوں پر جو حالات آئے ہیں، جو سختی آئی ہیں، وہ سختیوں سے تم نہیں گزرو گے اور ان سے گزرے بغیر جنت میں پہنچ جاؤ گے؟ پچھلی امتیں جھنجھوڑی گئی، کھڑکھڑائی گئی، سختیاں اور پریشانیاں اسے پہنچی اور اتنے بے تابیوں کی حال ہو گئے کہ انبیاء کرام بھی بلک اٹھے اور انہوں نے کہا خدایا آپ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کا جواب آیا میری مدد آیا ہی چاہتی ہے. نبیوں تک بلبلا اٹھے اور اللہ سے انہوں نے دعائیں میں خدایا آپ کی مدد کب آئے گی؟ امت تو پریشان ہو گئی تو جواب آیا اللہ کی یہاں سے اللہ ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد بس آیا ہی چاہتی ہے. ابھی نہیں آئی، ابھی تو آیا ہی جاتی ہے. اللہ کی مدد قریب ہے، ابھی آئی نہیں، ابھی بھی آنے میں وقت ہے. تو حضور نے فرمایا یہ حالات پچھلی امتوں پر گزرے ہیں، تمہاری اتنی پٹائی ہوئی، اتنی پٹائی پر گھبرا گئے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس خدا کی جو اس بیت اللہ کا رب ہے، یہ جو اللہ کا گھر کھڑا ہے اس کا پروردگار ہے، اس خدا کی قسم ہے ایک وقت آ رہا ہے کہ صنعاء یمن سے، یہ جزیرۃ العرب کا بالکل آخری کنارہ ہے، صنعاء یمن سے ایک عورت اونٹ پر ہودج میں بیٹھ کر کے مکہ مکرمہ کا سفر کرے گی اور اسے راستے میں کوئی خطرہ اور ڈر نہیں ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا اور جو بکریاں لے کر آ رہی ہے اس پر بھیڑیے کا ڈر ہوگا، اس کے علاوہ کوئی ڈر نہیں ہوگا. ایسے امن و سکون کے حالات جزیرۃ العرب میں بہت جلد پیش آنے والے ہیں، رونما ہونے والے ہیں. وَلَٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، مگر تم ہتھیلیوں پر سرسوں جمانا چاہتے ہو. تم چاہتے ہو کہ رات کو سو اور صبح حالات چینج ہو جائیں اور سب تمام پریشانیاں دور ہو جائیں. ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہوا کرتا. اس کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے. جب وقت آتا ہے تب اللہ تعالیٰ کے معاملات پورے ہوتے ہیں. ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. اللہ اپنے معاملے پر ضرور پہنچنے والے ہیں، مگر اللہ نے اپنے ہر معاملے کے پورا ہونے کے لیے ایک اندازہ ٹھہرایا ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی ہر دعا ضرور قبول ہوتی ہے بشرطے کہ بندہ بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے، تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے.